ایک دہشت کا انوکھا کھیل تھا جسے میں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر آپ کی بات یاد آئی اور میں نے سلام کیا اور راستہ بدل دیا۔ اب پریشانی ہوئی کہ آگے چوتھا واقعہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اسی مشکل میں دل میں آیا کہ میں واپس چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ 3 واقعات پھر راستے میں دیکھنے کو نہ ملیں اور وہ چیز کہیں مجھے پھر نقصان نہ پہنچائے۔ بس انہی سوچوں میں پریشان کہ دیکھا کہ ایک سامنے ایک شکاری آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور وہ تھوڑی ہی دیر میں درخت کی طرف نشانہ باندھتا اور پھر وہ بندوق چلاتا، لیکن میں نے اسے کسی پرندے کو گراتے نہیں دیکھا۔ وہ اپنی پوری مہارت سے بندوق چلا رہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ کوئی انسان تو دیکھنے کو ملا، لیکن اس انسان کو دیکھا تو اس کے اندر بھی وحشت محسوس ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہی لگتی ہے۔ ابھی انہی سوچوں میں گم ہی تھا کہ وہ انسان انجان بن کر میرے قریب سے گزر گیا، لیکن میں نے اسے بھی سلام کیا اور جب سلام کیا تو اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور میرے نام سے پکارا۔ جب اس نے مجھے میرے نام سے پکارا تو حیرت ہوئی کہ یہ شخص میرا نام کیسے جانتا ہے۔ میرے اندر ایک خوف، سنسناہٹ اور بے چینی تھی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور محبت سے کہنے لگا، ڈرو نہیں، آپ کا دوست ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ خوف نہ کرو، میں آپ کا وہی دوست ہوں جو کبھی سانپ بن کر اور کبھی بچہ بن کر آپ کے سامنے آیا، مگر آپ ہمیشہ مجھ سے ٹکرائے نہیں، مجھے تکلیف نہیں دی۔ آپ نے مجھے سلام کیا، یہ آپ کی سلامتی کا انداز مجھے بھا گیا۔ اب میں شکاری کے روپ میں سامنے آیا ہوں، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا اور جس شخص نے تمہیں کوئی نصیحت کی ہے اس نصیحت کو اپنے پاس رکھنا۔ اس نصیحت سے ہی تمہیں زندگی میں کامیابی، ترقی، کامرانی اور ہمیشہ حفاظت ملے گی۔ کبھی ٹکرانا نہیں، الجھنا نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھنا۔ ہم جنات اتنے باولے نہیں ہوتے کہ ہر کسی سے ٹکرائیں۔ ہمارے ہاں جنات میں شریر جنات بھی ہوتے ہیں جو خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ظلم، جبر اور پریشان کرتے ہیں۔ بلکہ کہنے لگا، ہمارے جنات میں ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ پھر وہ جن مزید بتانے لگا، آؤ میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ میری کچھ ڈھارس بندھی، حوصلہ ملا، پھر بھی میرے اندر خوف تھا۔ تھوڑا آگے جاتے ہی اس نے ایک جگہ سے زمین کھودنا شروع کی۔ کھودتے کھودتے زمین کے ذرا گہرائی میں جا کر اس نے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا۔ پھر اس نے پتھر صاف کیا اور پتھر صاف کر کے مجھے دیا۔ وہ پتھر نہایت چمکدار اور خوشنما تھا۔ میں اس پتھر کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اتنا خوبصورت پتھر میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے کہنے لگے، یہ اپنے پاس رکھنا، تیرے سلام اور محبت کا صلہ تجھے دے رہا ہوں، اور جب بھی مجھے بلانا ہو اس پتھر کو اپنی ہتھیلی پر تھوڑا سا رگڑ لینا، میں آ جایا کروں گا۔ اور دیکھو، مجھے اتنا نہ بلانا، میرا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، تھوڑا بلانا۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور اس شخص کی ایک ایک کیفیت کو حسرت سے لے رہا تھا۔ مجھے جن سے محبت اور پیار سا ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں جس سے خوف زدہ ہو رہا تھا، ابھی کچھ دیر بعد ہی میں اس جن سے انس اور محبت کرنے لگا۔ پھر یہ پتھر میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے میرے کندھے پر تھپکی دی، سلام کیا اور میری نظروں سے ایک پل میں اوجھل اور غائب ہو گیا۔